السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم سوشلائزیشن کے پروسیس کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے پیرنٹنگ کی، کہ ماں باپ جو ہیں وہ کس طور سے اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ماہرین نے 4 مختلف قسم کی پیرنٹنگ فارمز کے بارے میں بات کی، جس کے اوپر ہم لمبی بحث کریں گے اس عنوان کے تحت۔ ہم یہ بات کریں گے کہ کون کون سی ایسی پریکٹسز ہیں، کون کون سی ایسے طریقہ کار ہیں جن کو خاندانوں میں یا ماں باپ جو ہیں اپناتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کو بہتر سے بہتر طور پہ کر سکیں، اور کون سے ایسے ڈٹرمننٹس ہیں، کون سی ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ پیرنٹنگ کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، خاص کر بچوں کے ضمن کے اندر۔ تو آئیے آج کے موضوع کا اور آج کے عنوان کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں اور ان سوالات کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو کہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں اس بات کی تمہید کے لیے کہ آپ اپنے نوٹس میں گھس کے ان سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کریں گے اپنے امتحانات کی۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ پیرنٹنگ سٹائلز کیا ہیں، اس کے اوپر ہم خاصا غور کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز جو ہیں وہ کیا ہیں، پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنی قسم کی فیملیز ہوتی ہیں، کتنے قسم کے خاندان یا کنبے ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، اور کس طرح سے فیملی جو ہے وہ اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے پرورش کے زمرے میں سے، پرورش کے عمل میں سے گزرتی ہے اور مثبت چیزوں کو مہیا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ خاندان ایسے ہیں یا کچھ کنبے ایسے ہیں جہاں پر بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اور ناانصافی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے نتائج جو ہیں بچوں پر وہ کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ہم دیکھیں گے۔ تو کون کون سے سوالات ہیں جن کو آپ اپنے نظر رکھتے ہیں؟ پہلا سوال تو سادہ سا ہے کہ کتنے طریقے ہیں پیرنٹنگ کے، پرورش کے، ماں باپ کی پرورش کے بچوں کے لیے، اور ان سے کیا ہم تمیز کر سکتے ہیں ان مختلف طریقوں میں جو، اور یقیناً کر سکتے ہیں، اور کون سا طریقہ اچھا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور کون سا طریقہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں جب کہ پیرنٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، ان کو نرچر کرنے کے لیے، ان کو پرورش دینے کے لیے، تو کون سے طریقے جو ہیں وہ اچھے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کی نرچرنس کے اندر بڑا فائدہ پہنچاتی ہیں، اور پھر کون سی ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی بدسلوکی کی وجہ سے، میل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ خرابی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے اندر بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی اپنے عنوان میں کہہ دیا کہ پیرنٹنگ کا عمل جو ہے، ماں باپ بننے کا عمل یا والدین ہونے کا عمل جو ہے، وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جس وقت بچے جو ہیں وہ معرض وجود میں آئے، نہیں اس دنیا میں تشریف لے آئیں۔ ظاہر ہے خاوند جو ہے باپ بن جاتا ہے اور بیوی جو ہے ماں بن جاتی ہے، تو یہ تو پہلی شکل ہے پیرنٹنگ کی جو کہ ہم دیکھتے ہیں بن جاتی ہے۔ اب صرف بچے کی ولادت ہی ماں باپ کو پیرنٹ نہیں بنا دیتی، بلکہ کسی طور پہ یہ کہنا درست ہوگا اور بجا ہوگا کہ جس وقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ بہت حد تک ناتجربہ کار ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پرانے زمانوں میں تو بڑی بوڑھیاں، مائیں، بہنیں جو تجربہ کار ہوتی تھیں، وہ اس بچے کو یا اس کی نگہداشت کو فوراً اپنے ذمہ لے لیتی تھیں، اور نئی ماں جو ہوتی تھی اس کو گائیڈ کرتے تھے کہ کس طرح سے بچے کو پالنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ماڈرن زمانے کے آ جانے کے ساتھ ساتھ اب پروفیشنل لوگ، ماہر موجود ہیں جو کہ آپ کو مدد دیتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے پالنا ہے اور ان کی پرورش جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ عموماً جو ٹریڈیشنل ماں باپ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جو بچے منسلک ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ، اور یہ کم کیسز میں ہے لیکن باوجود اس کے کہ کم کیسز میں موجود ضرور ہے، کچھ مغربی ممالک میں یہ زیادہ بھی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بایولوجیکل بچوں کے ساتھ ساتھ لے پالک بچے جو ان کے اپنے ذاتی بچے نہیں ہوتے ان کو بھی لے لیتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں ان کو وہ پالتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو یہ نان ٹریڈیشنل پیرنٹنگ
ایک طرح سے کہلائے گی، جس کے اندر ماں باپ جو ہیں ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خون کے اوپر مبنی نہیں ہے، یا بلڈ ٹائز جو ہیں ان کے ایگزسٹ نہیں کرتے۔ پیرنٹنگ سٹائل جو ہیں وہ بچے کی ڈیولپمنٹ، بچے کی پروان چڑھنے کو ہر سمت سے اثر اس پہ ہوتا ہے، یعنی بچے کی جسمانی نشو و نما جو ہو رہی ہے یا بڑھنا ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پیرنٹنگ سٹائل سے، بچوں کی جذباتی نشو و نما جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پیرنٹنگ سٹائل سے، بچوں کی معاشرتی نشو و نما جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے پیرنٹنگ سٹائل سے، بچوں کی محرکاتی نشو و نما جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، بچوں کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، بچوں کی کوگنیٹو یا وقوفی نشو و نما۔ تو یہ تمام صورتیں، یہ ملٹی ڈیمینشنل ڈیولپمنٹ ہے جو کہ افیکٹ ہوتی ہے جیسے ماں باپ کا رویہ تیار ہوتا ہے بچوں کو پالنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے اس کے اندر وقت درکار ہوتا ہے، اس میں دونوں ماں باپ کا ساتھ درکار ہوتا ہے، اس کے اندر نرچرنگ کا عمل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ بام رینڈ ایک بڑے مشہور نفسیات دان گزرے ہیں، اور ان کا بہت سارا کام جو ہے وہ پیرنٹنگ سٹائل کے اوپر ہے۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا بھر میں خاص و عام 4 قسم کے پیرنٹنگ سٹائلز ہیں، اور وہ 4 پیرنٹنگ سٹائلز ہیں اتھارٹیٹیو اور اتھارٹیرین اور پرمیسو اور ان انوالوڈ۔ تو ہم چاروں کو ایک ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سٹائلز ہیں۔ اتھارٹیٹیو سٹائل پیرنٹس کا جو ہے بقول بامرن کے اور بہت سارے لوگوں کے، یہ ایک بڑا مثبت پیرنٹنگ سٹائل ہے۔ یہ ایک ایسا پرورش کا طریقہ ہے جو ماں باپ اپناتے ہیں، جس کے اندر وہ اتھارٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل کے اندر عموماً گھر کے اندر لمٹس کو رکھا جاتا ہے، بے جا کسی چیز کو نہیں رکھا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا رویہ جو ہوتا ہے وہ بہت محبت سے بڑا شفیق رویہ ہوتا ہے۔ مشفق ہوتے ہیں ماں باپ، وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑتے نہیں ہیں، مگر لمٹس کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس کو تجاوز کرنے میں مشکل جو ہے بچے کو وہ پیش آ جائے گی۔ عموماً وہ بچوں کو انکریج کرتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ تم خود سے کرنے کی چیزیں جو ہیں وہ کوشش کرو، انڈیپینڈنس کی طرف، خود مختاری کی طرف بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تاکہ جب وہ خود بڑے ہو جائیں بچے تو ان کے پاس اتنی طاقت موجود ہو کہ وہ اپنی فیملیز کو بنا لیں یا اپنی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ شو کر لیں۔ جب بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے اس گھرانے میں جہاں پر اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر عموماً ماں باپ کہتے ہیں لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، تمہیں کیا مشکل ہے۔ تو بچے جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی مشکلات کو حل کرنے میں یا مدد لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈائلاگ سے گزرتے ہیں اور مشکل سے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل، اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے بچے پر پیدا کرتا ہے۔ عموماً اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل کے اندر ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی اتھارٹی ہوتی ہے، ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اجارہ داری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ دیں گے وہ پتھر پر لکیر ہے، اور اس سے اگر کسی نے کچھ تجاوز کیا تو ہم کسی کو بخشیں گے نہیں اور بڑی سزا ملے گی، اور بچے جو ہیں وہ ہمارے حکم کے علاوہ کوئی اور حکم جو ہے اس کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو اتھارٹیرین میں ماں باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہوتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں سچویشن کو، اور بہت کم ڈسکشن جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں، جس کے اندر سختی کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اگر انگریزی میں یہ فقرہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مائی وے اور دا ہائی وے، کہ اگر تم میری بات مانو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ سڑک یہ جاتی ہے، تم اس پہ چلے جاؤ اور اپنی مرضی جیسے تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ تیسری قسم کا پیرنٹنگ سٹائل جو ہے اس کو پرمیسو پیرنٹنگ سٹائل یا انڈلجنٹ پیرنٹنگ سٹائل کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت کم ڈیمانڈ ماں باپ جو ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی ایک طرح سے انہوں نے بچوں کے اوپر کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں جو جی میں آتا ہے کرو، ہر چیز کے لیے پرمٹ کرتے ہیں اور ان کو انڈلج کرنے کے لیے
ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مرضی جس چیز کو بھی کرنا چاہو تم کر سکتے ہو, تمہیں کوئی ایسی بات نہیں. اور بچے جو ہیں وہ عموماً ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, ہر چیز میں وہ بے مصرف داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور لمٹس کراس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری معاشرتی مسائل جو ہیں ان بچوں کو پیش آنے شروع ہو جاتے ہیں. چوتھی اور آخری قسم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان انوالوڈ یا نگلیکٹ. ماں باپ جو ہیں وہ بالکل بے سروکار ہوتے ہیں کہ ہمارا بچوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, بچے جو مرضی آئے کریں, وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہماری اپنی زندگی ہے. اور وہ ان انوالوڈ رہتے ہیں, وہ نہ ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو, نہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں سوشل سپورٹ, نہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں فزیکل سپورٹ. جو ہے کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نگلیکٹفل یا ان انوالوڈ جو ہیں محسوس کرتے ہیں. خاص کر اگر آپ لوگ اس سلائیڈ کو دیکھ رہے ہیں اور چائلڈ ریڈنگ سٹائلز کے اس جدول کو یا ٹیبل کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتھارٹیٹیو جو ہے اس کے اندر ایکسیپٹنس, یعنی بچوں کی ایکسیپٹنس اور بچوں کی ماں باپ کی طرف ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت ہائی ہے. انوالومنٹ بہت ہائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کنٹرول جو ہے وہ اڈیپٹیو ہے, اور اٹانومی جو ہے وہ اپروپریٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے اٹانومس ہوتے ہیں مگر اپروپریٹ لیول تک تجاوز نہیں کرتے, لمٹس کو کراس نہیں کرتے. اتھارٹیرین میں ایکسیپٹنس بچے کی بہت کم ہے, انوالومنٹ ماں باپ کی بچوں کے ساتھ بہت کم ہے, کنٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, اور اٹانومی جو ہے وہ بچوں کو تو بالکل نہیں دی جاتی اور کہا جاتا ہے تم کسی قابل نہیں ہو اور تم جو ہو چھوٹے ہو اور ہمارا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا. پرمیسو میں ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہائی ہے, انوالومنٹ یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے, کنٹرول لو اور اٹانومی ہائی. پھر اسی طرح ان انوالو میں ایکسیپٹنس لو, انوالومنٹ لو, کنٹرول لو اور اٹانومی انڈیفرنٹ. یعنی ماں باپ جو ہیں وہ بالکل انڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لا تعلق ہوتے ہیں, کہتے ہیں جو مرضی کرو. بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, اور عموماً یہ ان انوالو لا تعلقی جو ہے بچوں کی زندگی کے اوپر بڑا گہرا اثر جو ہے وہ ڈالتی ہے. ماں باپ کی پرورش, والدین کی پرورش جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے بچوں کو ڈیولپ کرنے میں. بچوں کے لیے یا بچوں کی ڈیولپمنٹ میں بہت گہرا پارٹ پلے کرتی ہے. مثلاً ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو مورلز یا قدریں جو ہیں وہ سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس لیے والدین کا رول جو ہے وہ بڑا گہرا ہے. پھر کئی دفعہ کوئی بچوں کے اندر انفیوریبل ڈسپوزیشن ہے, کوئی ایسی صورت ہے جو بچوں میں پیدا ہو گئی ہے, کوئی ایسی نفسیاتی مشکل ہے یا ذہنی مشکل ہے یا اور کوئی جسمانی مشکل ہے, تو پیرنٹس جو ہیں وہ اس مشکل کی ایڈیپٹیشن میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ماحول کے ساتھ مطابق کرنے کے لیے موجود جو ہے وہ ہوتے ہیں. وہ عموماً مواقع فراہم کرتے ہیں بچوں کو رچ ایکسپیرینسز کے لیے کہ ان کے پاس وہ جائیں, ایکسپلور کریں, چیزیں دیکھیں اور رچ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ایکسپلور کریں. اور عموماً اتھارٹیٹیو سٹائل جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پہ لمٹس موجود ہیں مگر تمہارے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ تم خود مختار ہو جاؤ اور اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ بسر کرو, اور نہ صرف بسر کرو بلکہ سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تم نے بھی کسی موقع پر جا کر والد یا والدہ جو ہے وہ بننا ہے اور اپنا رول جو تم ہے اس کو پہلے ہی سے سیکھ لو. چائلڈ ریئرنگ کے اندر بچوں کی پرورش میں اکنامکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, معیشت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بچے جو متمول گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں, امیر گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں یا ایفلوئنس جو ہے موجود ہوتی ہے, ان بچوں کو بہت سارے مواقع فراہم کر دیے جاتے ہیں چیزوں کو دیکھنے, ان کو جاننے کے. جس وقت پیسے پاس ہوتے ہیں بچوں کے پاس یا بڑوں کے پاس, تو وہ ان کو سیر و سیاحت کے لیے مثلاً لے جا سکتے ہیں, مثلاً وہ ان کو چیزیں دکھا سکتے ہیں, وہ ان کو سفر کے مواقع جو ہیں مہیا کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں اور بچے کی پازیٹیو گروتھ کے اندر یہ بہت گہرا اثر جو ہے وہ چھوڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امیر گھرانوں کے اندر کچھ رسکس, کچھ مشکلات بھی اور قباحتیں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. مثلاً عموماً
ایفلوئنٹ متمول گھرانوں کے اندر ماں باپ جو ہیں بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کسی نہ کسی طور سے جو دولت ہے وہ اکٹھی کی گئی ہوتی ہے، ماں باپ نے اکٹھی کی ہوتی ہے، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے بچے بھی بالکل اسی طرح سے ہی دولت کو اکٹھا کریں اور وہ ایک اس کنبے کی داغ بیل ڈالیں جس طرح سے ان کے ماں باپ نے وہ داغ بیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے. عموماً زیادہ دولت کی وجہ سے خاندانوں کے اندر آئسولیشن جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ماں کہیں ہے، باپ کہیں ہے، بچے کہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ رسک پیدا ہو جاتا ہے کہ جو خاندان ہے یا کنبہ ہے اس کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو گھرانے یا کنبے جو ہیں بہت غریب ہیں، سوشیو اکنامکلی بہت لو لیول کے اوپر ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونی چاہیے. مثلاً بچے کو بہت زیادہ احکامات جو ہیں ہر وقت ماں باپ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، وہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم نے اچھا کام جو ہے وہ نہیں کیا. وہ کوئرسو ڈسپلن جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کسی طرح سے بازو مروڑ کے بچوں سے کوئی کام جو ہے وہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ اس کو کرو، یہ ضروری ہے اس کو کرنا. فزیکل پنشمنٹ، مار دھاڑ جو ہے یا سزا جو ہے وہ ہوتی ہے. اور عموماً ایسی صورتوں میں باپ جو ہے وہ ان انوالوڈ رول ادا کرتا ہے، کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سختی کی طرف مائل ہو سکتی ہیں بہت زیادہ غربت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے. باپ جو ہوتے ہیں وہ عموماً اس پکچر میں سے آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں اور انوالو جو ہے وہ نہیں ہو پاتے. بچوں کی پرورش کے اندر نسل کا یا گروہوں کا، نسلی گروہوں کا بڑا اثر جو ہے وہ پایا گیا. مثلاً امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر سفید فام اور سیاہ فام لوگ رہتے ہیں، وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اور طرح سے ان کی پرورش کرتے ہیں سفید فام بچوں کی نسبت. مثلاً سیاہ فام جو نسلیں ہیں یا نسل ہے وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ محبت اور گرم جوشی سے پالتے ہیں، وہ زیادہ اسٹرکٹ کنٹرول رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ خاندانوں کو وسیع ہونا چاہیے، وہ بھائیوں بہنوں ماموں چاچوں اور ان خاندان کے لوگ افراد کو بھی اپنی خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں یا اپنے کنبے کا حصہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ ان کی عزت کریں گے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے. سو یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. پیرنٹنگ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کلچرل ویلیوز پہ اور فیملی کانٹیکسٹ پہ اس زمن میں. اس لیے ایتھنیسٹی جو ہے، جو نسل ہے، اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر، خاص کر اگر فیملیز جو ہیں وہ ایکسٹینڈڈ ہوں، وسیع تر ہوں. یہ چیز جو ہے سیاہ فام نسل کے اندر زیادہ دیکھنے میں آتی ہے سفید فام نسل کی نسبت. کتنی قسم کے خاندان یا کنبے ہیں؟ بے شمار قسم کے خاندان اور کنبے ہیں. مثلاً پہلا تو ٹریڈیشنل کنبہ ہے یا خاندان ہے جس کے اندر ماں باپ، بچے، دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. یہ ٹریڈیشنل فیملی آہستہ آہستہ اب پوری دنیا سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. شہروں کے پریشرز، شہروں میں زندگی بسر کرنے کے طریقے انسان کو ایکسٹینڈڈ فیملی سے لے کر توڑ کر اب وہ ان کو چھوٹے چھوٹے شہروں میں لے آئی ہے، اور جس کی وجہ سے اب فیملیز جو ہیں وہ نیوکلیئر ہو گئی ہیں، جس میں ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. پھر اکنامک پریشرز کی وجہ سے، معاشی دباؤ کی وجہ سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ کمانے کے عمل میں مصروف ہیں. ایسی صورت میں ہم ان کو امپلائڈ پیرنٹس کہتے ہیں، یا ایسی فیملیز جو امپلائڈ ہوں. پھر ون چائلڈ فیملیز ہوتی ہیں جس میں صرف ایک ہی بچہ ہوتا ہے. گیز اینڈ لیسبین فیملیز ہیں، یہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے یہ عموماً ہم جنس لوگ ہوتے ہیں، عورت عورت کے ساتھ شادی کر کے رہتی ہے اور مرد مرد شادی کے ساتھ، اور یہ بچے جو ہیں وہ پالتے ہیں. سنگل پیرنٹ فیملیز ہوتی ہیں جس کے اندر بچے جو ہیں وہ ایک ہی ماں یا باپ پالتا ہے. ڈیورسڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فیملی کی قسم ہے، ٹوٹا ہوا گھر، طلاق یافتہ گھر جس میں ماں اور باپ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں مگر بچے پال رہے ہوتے ہیں. بلینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں جس کے اندر ایک مرد نے طلاق کے بعد ایک اور عورت سے شادی کر لی ہو اور وہ بھی اپنے بچے لے آئے اور اس کے بھی بچے ہوں، تو وہ بلینڈ ہو جاتی ہے فیملی. اور آخر میں ایکسٹینڈڈ فیملیز جن کا ہم ذکر کرتے ہیں جو وسیع تر ہوتی ہیں، جو کہ ٹریڈیشنل فیملیز کی صورت میں موجود ہوتی ہیں.
مددگار ثابت ہوتی ہیں بچوں کی افزائش میں سے۔ آج کل پوری دنیا میں یہ رواج پاتا چلا جا رہا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ کم سے کم بچے پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر معاشی دباؤ ہے، اگر وہ زیادہ بچے پیدا کریں گے تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکے، اور فیملی جو ہے اس طرح سے آگے کو نہیں بڑھ سکے گی، قابلیت کے اعتبار سے بچوں کی، یا ذہانتی اعتبار سے، یا ان کو وہ سپورٹ پوری طرح سے نہیں۔ اس لیے فوکس اب لوگوں کا زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ 2 یا 2 سے کم بچے جو ہیں وہ پیدا کریں۔ اس کے اندر نہ صرف بچوں کو کم پیدا کرنا ملحوظ خاطر ہے معاشی دباؤ کی وجہ سے، بلکہ مائیں عموماً ایسے گھرانوں میں، ایسے نیوکلیئر فیملیز کے اندر اپنے کیریئرز کو ڈیولپ کرتی ہیں، وہ اسی طرح ہی کام کرتی ہیں جیسے ان کے باپ کام کرتے ہیں، اور عموماً ایسے گھرانوں میں اگر پریشر جو ہے وہ بڑھ جائے تو وہ ڈیورس کا باعث بنتا ہے یا طلاق کا باعث بنتا ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تجربوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے، خاص کر لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ وہ گھرانے جس کے اندر زیادہ بچے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ان کے اندر عموماً ذہانت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ سبلنگ آرڈر سے، کہ کس وقت کون سا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ مثلا اگر 5 بچے ہیں تو عموماً اس میں پہلا بچہ جو ہے وہ اتنا ذہین نہیں ہوتا جتنا دوسرا، تیسرا اور چوتھا ہوتا ہے، اور 5واں جو ہوتا ہے وہ عموماً سب سے ذہین ہوتا ہے۔ اگر ہم 3 بچوں کی فیملی جو ہے وہ لے لیں، جس میں 3 بچے جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو ان کی ذہانت جو ہے وہ قریباً ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہے۔ فیملی سائز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنی فیملی سائز بڑا ہوگا اتنی ماں کی ذہنیت یا ذہن جو ہے وہ کم تر ہوگا۔ اب ظاہر ہے جس وقت فیملی کے اندر انسان رہتا ہے یا فیملی میں گرو کرتا ہے تو بچہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اس کے سبلنگز ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ تو بہن بھائیوں کے ساتھ گرو کرنا جو ہے وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ کس طرح کا پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے بچوں کی گروتھ کے لیے۔ مثلا عموماً جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے جو اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، آئندہ آنے والے بھائی بہن جو ہوتے ہیں، وہ مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ دراصل جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تمام تر توجہ جو ہے ماں باپ کی توجہ جو ہے وہ اس بچے پر ہوتی ہے، وہ اس کو ہر طرح سے توجہ دے رہے ہوتے ہیں اس کو، چونکہ وہ پہلا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ بھی نا تجربہ کار ہوتے ہیں، اس وجہ سے توجہ جو ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی دوسرا بھائی یا بہن اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، جس کے لیے اس بچے کا کو سمجھنا یا ٹرانزیشن میں سے گزرنا مشکل جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ جو عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، ان کو اپنے بڑے بہن بھائیوں سے لطف ملتا ہے، یعنی ان کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ اگر خاص کر بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ سپورٹیو ہوں اور اس بات کو سمجھ لیں، حسد نہ رکھتے ہوں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو جو چھوٹے انفنٹس ہوتے ہیں ان کو نہ صرف ماں باپ سے توجہ ملتی ہے بلکہ بڑے سبلنگز سے یا بڑے بچوں سے بھی توجہ ملتی ہے، جس کے باعث ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ سیٹسفائنگ ہوتی ہے، اور وہ بڑے ہو کے بھی زیادہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہر طرف سے پروٹیکشن جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے۔ عموماً 2 سال کی عمر میں بچے جو ہیں وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، خاص کر اگر بہن بھائی بڑے جو ہیں وہ موجود ہوں، تو ایسی صورت میں کھیلوں کے رولز، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ بچوں کے ٹیمپرامنٹس، ان کے رویے، ان کے مزاج جو ہیں وہ مثبت انداز سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کمپیئر ٹو اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں موجود نہ ہو، یا بھائی بہن اس طرح سے محبت سے پیش نہ آئے، یا ماں باپ اس طرح سے محبت سے نہ پیش آئے۔ بیچ بچپن میں، مڈل چائلڈہڈ کے درمیان یا ایڈولیسنس، بلوغت کے آس پاس بچے جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے قدرے، میں پاکستان کی تو مثال نہیں دوں گا لیکن مغرب میں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ رائیولری کا شکار ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس مقابلہ بازی میں وہ کئی دفعہ ایک دوسرے کو انجر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کمپینین شپ، دوستانہ جو ہے وہ رہتا ہے، یا کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جو ہے وہ موجود رہتا ہے، جو کہ ایڈولیسنس کے بعد، بلوغت کے بعد ایڈجسٹمنٹ میں بدل جاتا ہے، اور ایڈولیسنس جو ہے وہ
بنیاد بن جاتی ہے اس لیٹر ایڈجسٹمنٹ میں، جس میں بھائی بہن جو ہیں ایک دوسرے کو مینٹلی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑے جو ہیں ان کے کم ہو جاتے ہیں. ون چائلڈ فیملیز جو ہیں ان میں ایک ہی بچہ ہوتا ہے، ماں باپ جو ہیں ایک ہی ہوتے ہیں. عموماً ان بچوں کے اندر ہائر سیلف اسٹیم ہوتی ہے اور زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے. عموماً یہ بچے اسکولوں میں بہت اچھی کارکردگی کرتے ہیں، یہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں. ماں باپ کی ساری کانسنٹریشن اس بچے پہ ہوتی ہے، جو چیز چاہیے ہوتی ہے بچے کو وہ مہیا کرتے ہیں. عموماً یہ ایجوکیشنل گولز میں بہت آگے کو نکل جاتے ہیں اور بہت آگے کو چیزیں اٹین کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ان کا، اور اپنے ماں باپ کے یہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ہر چیز اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے اور کوئی دوست نہیں ہوتے، ان کے اور کوئی سبلنگز نہیں ہوتے جن کی وجہ سے یہ ماں باپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر اچھی بری چیز کو شیئر کرتے ہیں. چونکہ یہ بڑوں کے درمیان بچے سنگل فیملی یا ون چائلڈ فیملیز جو ہوتی ہیں گرو کرتے ہیں، اس لیے ان کی اٹیچمنٹ ان کے دوستوں کے ساتھ کئی دفعہ دقت کا باعث بنتی ہے. یہ عموماً پریفر کرتے ہیں اولڈر لوگوں کو، بڑے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پریفر کرتے ہیں، اس لیے اپنے ہم عمر دوست بنانے میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنے دوسرے ہوتے ہیں. یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں مختصراً گیز اور لیسبین پیرنٹس کا. یہ پاکستان میں اس کا رجحان یا رواج ابھی نہیں ہے، لیکن باہر کے ممالک میں ایسی شادیاں ہونے لگ پڑی ہیں جس کے اندر دو عورتیں یا دو مرد جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. چونکہ وہ ظاہر ہے اپنے بایولوجیکل بچے پیدا نہیں کر سکتی، ایسی صورت میں پیرنٹنگ یا فیملیز جو ہیں وہ لے پالک بچے یا بچوں کو پالتی ہیں، اڈاپٹ کر لیتی ہیں اور ان کو پالتی ہیں. باوجود اس کے کہ ہم اس کو اور بہت سارے اور لوگ بھی بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اور ہمارا اپنا تعصب ہے اس طرح کی شادیوں کے بارے میں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا، تحقیق نے اس بات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ بچے جو ہومو سیکشول یا گیز جو ہیں پالتے ہیں، مینٹل ان کی ذہنی صحت یا ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپس یا ان کی جینڈر آئیڈینٹی یا ان کی سیکشل اورینٹیشن جو ہے وہ بالکل افیکٹ نہیں ہوتی، اور وہ تقریباً ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہیٹروسیکشل بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آیا ہے، اور مثبت ایسپیکٹ جو ان کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ ایمپیتھک ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا درد جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں اور زیادہ ٹالرنس شو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جو کنونشنل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، جس میں وہ صبر کرتے ہیں اور ٹالرنس کا مادہ ان میں بڑھ جاتا ہے. سنگل پیرنٹس فیملیز جو ہیں ان میں عموماً زیادہ فیملیز جو ہیں ایسی ہیں جس میں عورت اور بچے ایک ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی 90% فیملیز جو سنگل فیملیز ہیں یا سنگل پیرنٹ فیملیز ہیں ان کی سربراہ جو ہے عورت ہوتی ہے، 10% جو ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس امریکہ کی ہے، اور امریکہ کے ملک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ان میں سے بیشتر لوگوں کی یا بیشتر عورتوں کی جو کہ سنگل فیملی ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ سیاہ نسل فام کے ساتھ ہے، یا افریقن امریکن ویمن ہیں جو سنگل فیملی کو بناتی ہیں یا ڈیولپ کرتی ہیں. ایسی عورتیں جو سنگل فیملی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کو پالتی ہیں عموماً لیٹر ایج میں جا کر شادی کر لیتی. اس کے اندر اس طرح کی شادیوں میں یا سنگل فیملیز کو ڈیولپ کرنے کی صورت میں عموماً یہ عورتیں جو ہیں دو قسم کے رسکس کا باعث بنتی. ایک یہ کہ یہ پاورٹی اسٹرکن ہوتی ہے، ان کا زمرہ جو ہے غریبی میں ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس غربت کے ساتھ چونکہ ان کے بچے بے شمار ہوتے ہیں اور یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی ماں پال رہی ہوتی ہے اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، غربت کے پیش نظر یا غربت کے باعث یہ بچے جو ہیں پور فیملی آؤٹ کم کا نتیجہ بنتے ہیں. یعنی یہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، اسکول نہیں جاتے، کسی طرح سے کسی کھیل میں حصہ نہیں لیتے، اور عموماً تخریب کاری کے اندر ایسے گینگز میں شامل ہو جاتے ہیں جن کا کام جو ہوتا ہے وہ چوری چکاری کرنا ہوتا ہے یا مار دھاڑ کے اندر ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے عموماً ایسے بچے جو ہیں وہ پولیس کے تھانوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں پر ان کو سپورٹ نہیں ملتی. سنگل پیرنٹ فیملیز جن میں عورتیں شامل ہیں عموماً سپورٹ کے لیے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملیز کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتی رہتی ہیں کہ کوئی چچا یا ماموں یا پھپھی جو ہے وہ مدد دے گی
بچوں کو پالنے کے لیے. اور ایسا ہوتا ہے کہ دادیاں، نانیاں، عموماً نانیاں جو ہیں وہ اس ضمن میں ان کی مدد جو ہے ان عورتوں کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ اس سلائڈ کی طرف دیکھیں، اس کے اوپر انٹرنیشنل ڈیورس ریٹ ہے جو یعنی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ سنگل پیرنٹ فیملیز جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں. اس میں سب سے اوپر یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے جس کے اندر تقریباً آپ یوں سمجھیں 4 ڈیورس ریٹ ہے پر 1000 انڈیویجولس. اور اگر اٹلی میں دیکھیں تو یہ 1 سے کم ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈیورس ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے کمپیئر ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس کے. ڈیورس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، امیڈیٹ افیکٹس کیا ہیں اور لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہیں. مثلا پیرنٹل ڈیورس کی جو بنیادی صورت ہے فوراً فل فور انسٹیبلٹی کا باعث ہوتی ہے. خاندان جو ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، کانفلکٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور پیسوں میں کمی آ جاتی ہے. ظاہر ہے جب گھر ٹوٹ جاتا ہے، خامن جو ہے وہ اس طرح سے پیسے بیوی کو نہیں دے سکتا، اور طلاق یافتہ عورت جو ہے اگر اپنے بچے پال رہی ہے تو اس کے پاس وہ ریسورسز جو ہیں وہ موجود نہیں رہتے. طلاق سے خامن اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ تناؤ جو ہے بڑھ جاتا ہے. اس تناؤ کی وجہ سے بچوں پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. یہ تناؤ جو ہے خاندان کے یا کنبے کی ڈس آرگنائزیشن کا باعث بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 3 ایسے عناصر، 3 ایسے فیکٹرز جو ہیں وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جو کہ طلاق کی صورت میں بچوں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. مثلا بچوں کی عمر اگر بلوغت کے آس پاس ہے تو بچے جو ہیں اس پیرنٹل سٹریس کے اندر یا اس پیرنٹل ڈسٹریس کے اندر اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور ان کے اوپر برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ بچوں کو بچے جو ہیں وہ ڈس آرگنائزڈ محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا. اگر بچوں کی عمر بہت چھوٹی ہے تو ان کے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ نوزائیدہ ہیں اور ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں اور ماں باپ کی طلاق ہو گئی ہے تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوتی، بچے جلدی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. بیچ بچپن کے بچے اور بالغ یا بلوغت کے آس پاس کے بچے جو ہیں اس چیز کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور ان کو وقت لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنس کا بہت گہرا تعلق ہے بچوں کے اوپر کہ وہ طلاق کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکے، خاص کر بلوغت کے آس پاس کی عمر کے لڑکے جو ہیں وہ ان کا رویہ جو ہے وہ کانفرنٹیشنل یا جھگڑالو قسم کا ہو جاتا ہے. لڑکیاں حساس ہوتی ہیں اور کوائٹ ہوتی ہیں تو وہ آئسولیشن کو پریفر کرتی ہیں. اگر ماں باپ کے درمیان طلاق ہو جائے وہ آپس میں بات نہیں کرتی یا آپس میں بولتی نہیں ہے، بول چال ان کی آپس میں اس طرح سے بند ہو جاتی ہے. طلاق کے لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں یعنی دیر پا اثرات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. عموماً 2 سال کی عمر میں بچے جو ہیں وہ بہتر طور پہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں ماں باپ کی طلاق کے ساتھ. وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ اب واقعہ جو ہے ہو گیا ہے، ماں باپ اب اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم کو اسی کے ساتھ نبرداز ماں ہونا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے. اس لیے وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. عموماً لڑکوں کو ذرا دیر لگتی ہے اس چیز کو ایڈجسٹ کرنے میں لڑکیوں کی نسبت، اور اس بات کے اندر باپ کی خاص کر انوالومنٹ جو ہے طلاق کے اندر وہ بہت گہرا پارٹ پلے کرتی ہے. اگر باپ جو ہے وہ بچوں کو ابینڈن کر کے چلا جائے، اگر وہ چھوڑ کے چلا جائے تو اس کے اثرات جو بچوں پر ہوتے ہیں وہ بہت منفی اور گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں. لیکن اگر باپ طلاق کے باوجود بچوں سے ملتا رہے، ان کے ساتھ محبت رکھے، ان کے لیے اکنامک ریسورسز جو ہے پرووائڈ کرتا رہے تو بچے جو ہیں جلدی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں اور اس سچویشن کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. پھر ہم بلینڈڈ فیملیز کی بات کریں گے. بلینڈڈ فیملیز وہ فیملیز ہیں جس کے اندر کوئی ایک شخص، ایک عورت جو ہے جو طلاق یافتہ ہے اور اس کے 2-3 بچے ہیں اور وہ اکیلی بچوں کو پال رہی ہے، کسی وقت کے اوپر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسی مرد سے شادی کر لے. تو اگر وہ شادی کر لے اور وہ مرد جو ہے ان کے ساتھ آ کے رہنے لگے تو یہ ایک نئی طرز کی فیملی یا نئی طرز کا خاندان جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، جس کے اندر جو باپ ہوتا ہے وہ سوتیلا ہوتا ہے اور اس کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ ہونا چاہیے، جیسے بایولوجیکل باپ کا ہوا کرتا ہے. تو اس کو کچھ وقت لگتا ہے ایڈجسٹمنٹ کرنے میں. تو یہ عموماً فیملیز جو ہیں
ان کو وقت لگتا ہے، ان بلینڈڈ فیملیز کو وقت لگتا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ کے پاس جو سوتیلا باپ ہے اس کی اپنی اولاد بھی ہے، تو یہ بلینڈڈ فیملی ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے جس میں ماں اور بچے، باپ اور اس کے بچے ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں یا کنبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً لڑکے جو ہیں ایسی بلینڈڈ فیملیز میں جلدی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، لڑکیوں کو کچھ وقت لگتا ہے، بچوں میں سے لڑکیوں کو کچھ وقت لگتا ہے اڈیپٹ کرنے میں اس خاندان کے اندر. بڑے بچے جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کی نسبت جو ہیں وہ زیادہ پرابلمز جو ہیں ڈسپلے کرتے ہیں، زیادہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں. چھوٹے بچے جو ہیں چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں جلدی سے مشکلات میں سے نکل جاتے ہیں اور بلینڈڈ فیملیز میں رہنا شروع کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں جس میں خاوند، طلاق یافتہ خاوند اپنے بچوں کے ساتھ ایک نئی عورت کو گھر لے آتا ہے، سوتیلی ماں کو گھر لے آتا ہے. عموماً سوتیلی ماؤں کے بچے نہیں ہوا کرتے، وہ اکیلی ہوتی ہیں اور اپنے نئے سوتیلے بچوں کو پالنا شروع کر دیتی ہیں. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے خاندان، ایسے بلینڈڈ فیملیز میں عورتیں جو ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ نئے بچوں کے ساتھ یا سوتیلے بچوں کے ساتھ اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ایک مرد کی اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. عورتیں جو ہیں وہ عموماً بچوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں بہت وقت لیتی ہیں اور اسی لیے غالباً ہمارے پاس کہانیوں کی بہتات ہے جس کے اندر سوتیلی ماں کا ذکر ہے جو کبھی بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائی اور مشکلات کے اندر گھری رہتی ہے. بچے بھی مشکلات میں جو ہیں وہ گھرے رہتے ہیں. اس شادی کے اندر عموماً بچوں کا تعلق جو ہے وہ باپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی باپ کے پاس اگر بچے موجود ہیں اور وہ سوتیلی ماں کو لے آیا ہے تو اسے، چونکہ وہ بچے سوتیلی ماں کے اپنے نہیں ہوتے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ خاوند کی توجہ اپنی طرف رکھے. چونکہ سوتیلی ماں خاوند کی توجہ اپنی طرف چاہتی ہے اور اس کی توجہ ہر وقت لینا چاہتی ہے، بچے جو ہیں وہ نگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو زیادہ توجہ نہیں دے پاتا. اس کا اثر لڑکیوں پہ بہت گہرا ہوتا ہے. وہ ایک طرح سے حسد کی اور جلن کی صورت محسوس کرتی ہیں اپنی سوتیلی ماں کی طرف، اور بہن ہی اسی طرح سوتیلی ماں بچیوں کی طرف حسد محسوس کرتی ہیں کیونکہ باپ جو ہے وہ اپنی بچیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا پیار دکھاتا ہے یا ان کی طرف توجہ دینا چاہتا ہے جو توجہ اس کی بیوی اپنی طرف مبذول کرانا چاہتی ہے. لڑکے عموماً جلدی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، وہ اس کشمکش میں یا اس حسد کی آگ میں نہیں جلتے اور وہ جلدی اس مشکل میں سے باہر نکل آتے ہیں. لڑکیاں بھی کچھ عرصے بعد اس صورت کو ایڈجسٹ کر جاتی ہیں اور گھروں کے اندر وہ تناؤ جو ہے وہ نہیں رہتا. اگر گھر نہ ٹوٹیں یا باپ اور ماں جو ہیں وہ اس تناؤ کو آسودگی کے ساتھ گزار دیں یا وقت صبر کے ساتھ گزار دیں تو یہ عمل جو ہے ممکن ہوتا ہے. وہ تمام عورتیں جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرز سے کام کر رہی ہوتی ہیں اور اکیلی ہوتی ہیں یا اپنے خاندان کو مینٹین کرتے ہوئے باہر ایک امپلائمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، ایسی صورت میں بچوں کے اوپر کیا مثبت اور کیا منفی نتائج نکلتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں. مثلاً فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام عورتیں جو باہر کام کرتی ہیں اور پیسے کما کے گھر لاتی ہیں اور یوزلی سنگل پیرنٹس فیملی کا حصہ ہوتی ہیں، ایسی فیملیز میں بچوں کے اندر سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ بڑا ناز کرتے ہیں اپنی ماں کے اوپر کہ وہ پیسے کما کے لا رہی ہے اور ساتھ ہی گھر کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر سیلف اسٹیم کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو فیملی ریلیشن شپس اور پیئر ریلیشن شپس جو ہیں بننے شروع ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اپنی خالاؤں کے ساتھ، اپنے دیگر نانکوں کے ساتھ بڑے پازیٹیو ریلیشن شپس بنا لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پازیٹیو ریلیشن شپ بنا دیتے ہیں. عموماً ان کے دلوں میں جنس سے ایسوسیٹڈ تعصب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہماری ماں کما سکتی ہے
یا ہمارا باپ بھی کما سکتا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ دفتروں میں جا کر کام کریں. تو وہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں عورت کے بارے میں کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہے، باہر جا کے کام نہ کرے، ایسے تعصبات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. بچوں کے گریڈز اسکول میں برے نہیں ہوتے، اچھے ہوتے ہیں. اور عموماً ایسی صورتوں میں باپ جو ہیں وہ ایک طرح سے کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، چونکہ ماں جو ہے وہ گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، اکنامکلی بھی سپورٹ کر رہی ہے. تو باوجود اس کے کہ وہ طلاق یافتہ ہوتے ہیں اور علیحدہ ہوئے ہوتے ہیں، باپ کی انوالومنٹ گھروں میں بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ ماں اویلیبل نہیں ہوتی، باپ کی اویلیبلٹی جو ہے موجود ہوتی ہے، تو بچے جو ہیں وہ اس باپ کی اویلیبلٹی کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مشکلات یا قباحتیں اس میں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، پہلی یہ کہ بچوں کے پاس ماں کا ہونا جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی ماں کی اویلیبلٹی بچوں کے لیے کم ہو جاتی ہے، جو کہ بذات خود ایک مشکل بات ہے. پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے چونکہ ماں موجود نہیں ہوتی، کوئی بھی پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ استعمال میں نہیں آ رہا ہوتا. عموماً یہ ایسی صورت بن جاتی ہے جس میں بچے جو ہیں وہ نگلیکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ پڑ سکتی ہیں. امریکہ جیسے ملک میں یا باقی ویسٹرن ملکوں میں، اور میرا خیال ہے اب کسی قدر یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہ رجحان جو ہے وہ شروع ہو گیا، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر جا کے کام کرنے لگی ہیں. تو بہت ساری آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز نے عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ بنانی شروع کر دی ہیں. عورتوں کے لیے فلیکسیبل اسکیڈولز کی فراہمی جو ہے وہ بہت ساری آرگنائزیشن کرتی ہیں. مثلا اگر بچے جو ہیں وہ صبح اسکول جاتے ہیں اور ان کا اسکول جو ہے 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہے، تو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ماؤں کو بھی اسی دوران میں اپنی انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے کے لیے کہتی ہیں. اس فلیکسیبل اسکیڈول سے یہ فرق پڑتا ہے کہ بچے جیسے اسکول سے گھر واپس آتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ گھر پہ موجود ہوتی ہیں اور بچوں کو وہ توجہ دے سکتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جاب شیئرنگ کا بھی عمل جو ہے وہ ہوتا ہے. مثلا اگر ایک آرگنائزیشن میں 3-4 عورتیں جو ہیں ایک ہی جاب کے اوپر کام کر رہی ہیں تو وہ روٹیشن میں اپنے اسکیڈول کو فلیکسیبل کر سکتی ہیں. ایک عورت جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن وہی کام کرے گی، دوسری عورت وہی کام 2 دن کرے گی، اور تیسری عورت جو ہے وہ 2 دن وہی کام کرے گی. تو وہ فلیکسیبل اسکیڈول سے بھی اویلیبلٹی عورت کی جو ہے گھر کے لیے موجود ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ سک لیوز کا رواج ان آرگنائزیشنز میں زیادہ ہوتا ہے. اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، پرسنل لیوز یا سک لیوز جو ملتی ہیں، حتیٰ کہ پریگنینسی لیوز ملتی ہیں جس میں عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو کئی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پورے 9 کے 9 مہینے عورتوں کو لیو دیتی ہیں ود پے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ بھال ان کی کر سکیں اور حمل کے عمل میں سے آسانی کے ساتھ گزر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پیرنٹ کی انوالومنٹ جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. خاص کر جو آرگنائزیشنز ہیں وہ باپ کو، اگر ماں اکیلی بچوں کو پال رہی ہے تو ان کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے باپ کی اویلیبلٹی گھر میں زیادہ ہو جاتی ہے. مائیں جو ہے وہ کانسنٹریٹ کر سکتی ہیں اپنی جابس کے اوپر. ایکول پے اور اپرچونٹیز، عورتوں کو وہی حقوق دیے جاتے ہیں تنخواہ کے ضمن میں اور کام کے ضمن میں اور اپرچونٹیز کے ضمن میں جو کہ مردوں کو دیے جاتے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو پائے تو عموماً ایسی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ چائلڈ کیئر سپورٹ دیتی ہیں، جس کے اندر کئی دفعہ تو اس آرگنائزیشن کے اندر ہی چائلڈ کیئر موجود ہوتی ہے. اگر وہاں موجود نہ ہو تو باہر سے پروفیشنلز کو انگیج کیا جاتا ہے جو ہائی کوالٹی چائلڈ کیئر جو ہے بچوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ ورکنگ پیرنٹس کو کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ مل سکے آگے بڑھنے کی. آخر کا موضوع جو ہے وہ چائلڈ میل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہے، یا بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے بدسلوکی کی فارم. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بچے کے ساتھ اپنے ہی گھر والے بدسلوکی کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بچوں کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، اور وہ بچے جو ہیں وہ مشکل سے گزر سکتے ہیں. مثلا جسمانی بدسلوکی جو ہے وہ کی جائے، فزیکل ابیوس جو ہے وہ بچوں کی ہو سکتی ہے، جس میں بچے جو ہیں وہ ان کو مارا جا سکتا ہے یا زد و کوب کیا جا سکتا ہے، اور ان کے جسم کی ان کی انجری جو ہے وہ ممکن ہے. پھر مباشرت کی بدسلوکی یعنی سیکشول ابیوس جو ہے وہ بچوں میں ہو سکتی ہے، کہ بچوں کو زبردستی ان کے ساتھ کسی طور سے مباشرت کی جائے یا زنا کیا جائے، جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر اس کے بڑے گھنونے اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں. نگلیکٹ، بالکل لاتعلقی کر دی جائے، کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہ رکھا جائے جس کی بنیاد پر بچوں کے اوپر ایک اور طرز کی مشکل
یا میل ٹریٹمنٹ یا بدسلوکی ہوتی ہے. اور آخر میں ایموشنل ابیوز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ جسمانی طور پہ تو نہ مارا جائے یا ان کے ساتھ کسی قسم کی مباصرت تو نہ کی جائے، لیکن ان کے ساتھ جذباتی طور کے اوپر یا ہجانی طور کے اوپر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کو اپریشیٹ نہ کیا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں چائلڈ میل ٹریٹمنٹ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اب کون کون سے ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہ میل ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے؟ تو اس میں سب سے بڑی جو فیکٹر ہے، یہ بڑا عنصر ہے، وہ پیرنٹل کیریکٹرسٹکس ہیں کہ ماں باپ اگر منفی رویوں کے حامل ہیں یا ان کے مزاج جو ہیں وہ تند ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایموشنلی یا فزیکلی بچوں کو ریپریمانڈ کرتے ہیں یا ان کو مارتے ہیں یا ان کو پنش کرتے ہیں، تو بچوں کے اوپر یہ برا اثر چیز ڈالتی ہے اور بچے جو ہیں وہ اس بدسلوکی کے نتیجے میں منفی عوامل میں سے گزرتے ہیں. اس میں بچوں کے کیریکٹرسٹکس بھی امپورٹنٹ ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ بچے اگر کسی طور پہ مزاجن منفی ہیں تو ان کے اوپر وہ اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر مثبت ہیں تو ان کے اوپر وہ اثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. پھر تمام کنبے کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اگر صرف ماں اور باپ کے درمیان یا ماں اور بچے کے درمیان ریلیشن شپ نیگیٹو ہے لیکن باقی ماحول جو ہے وہ مثبت ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے کمپنسیشن جو وہ ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ نارملی گرو کر سکتا ہے. لیکن اگر فیملی کے اندر ہی ٹینشن بہت زیادہ یا تناؤ بہت زیادہ ہو تو پھر یہ مشکل جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. کمیونٹی اور کلچر یہ بھی فیکٹرز ہیں یا عناصر ہیں جو کہ میل ٹریٹمنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں. خاص کر کمیونٹی اگر سینسٹیو ہے اور وہ یہ سمجھتی کہ بچوں کے ساتھ ناانصافی یا بدسلوکی کسی طور پہ ہو رہی ہے تو وہ اس کا نوٹس لے سکتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بدسلوکی جو ہے اس کو ٹھہرا دیا جائے یا روک دیا جائے یا کم کر دیا جائے، تو بدسلوکی جو ہے وہ بچوں میں کم ہو جائے. بے شمار مغربی ممالک میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اس بدسلوکی کو ہر وقت مانیٹر کرتی ہیں، ان لوگوں کو مانیٹر کرتی ہیں جو کہ خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی یہ ناسلوکی یا بدسلوکی جو ہے اس کو روک دیا جائے یا تھما دیا جائے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں بچ جائیں. آخر میں کلچر، تمام معاشرے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مثبت رنگ میں ڈھالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر ایسے انسان بنیں جن سے سوسائٹی، معاشرہ جو ہے وہ پازیٹیولی آگے کو گرو کرے. لیکن ایسے معاشرے بھی موجود ہیں جو کہ اس طرح کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈز کو نہیں پنپنے دیتے، جس میں ایسے معاشرے موجود ہیں جو جنگجو ہوتے ہیں، جو لڑائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو ایسے معاشروں کے اندر بچوں کے ساتھ میل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی سخت ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے محبت سے پالنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتے جیسے اور معاشرے. آخر میں آپ کے ساتھ ایک سیکشل ابیوز کے بارے میں بات کرتا چلوں. یہ سیکشل ابیوز جو ہے خاص کر مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہے بچوں کے ساتھ. ہمارے ملک میں ابھی خدا کے فضل سے اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کیسز جو ہیں وہ نظر آتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی کیسز نظر آتے ہیں. تو یہ عموماً جو وکٹمز ہوتی ہیں سیکشل ابیوز کے، مباصرت کے یا زنا کے، وہ بچیاں ہوتی ہیں. عموماً چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ سیکشل ابیوز جو ہے اس سے گزرتی ہیں. یہ بچیاں جو ہوتی ہیں عموماً مڈل سکول سے ان کا تعلق ہوتا ہے، بیچ بچپن سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور مڈل سکول کی بچیاں ہوتی ہیں جن کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، جن کے اوپر ایسا گھناؤنا جرم جو ہے وہ کیا جاتا ہے. عموماً جو ابیوز کرنے والے ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، بڑے مرد ہوتے ہیں، اور یہ مرد جو ایسا کام کرتے ہیں وہ عموماً فیملی کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان کا تعلق فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں بچیوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے، وہ ایموشنل ٹرموائل کے اندر سے گزرتی ہیں. جذباتی طور پر ان کے اوپر بہت دباؤ اور تناؤ پڑتا ہے. فزیکل سمٹمز جو ہیں ان کی علامتیں نظر آتی ہیں ان کے جسم کے اوپر، ان کے بیہیویئر کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے بہت زیادہ، بہت گہرا قسم کا. اور عموماً اس کے لیے کسی نہ کسی پریونشن کی یا کسی نہ کسی انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ بچوں کو اس مشکل وقت میں سے کسی نہ کسی طور سے نکالا جا سکے. عموماً چھوٹی بچیوں کی زندگی میں ایسے واقعات بہت دیر تک رہتے ہیں اور وہ بڑی تکلیف سے گزرتی ہیں، اور ان کو وقت لگتا ہے اپنے اس
اس داغ کو دھونے میں، یہ دماغی طور پر، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر ان کے لیے بھار کا باعث بنتا ہے، جس کو ہٹانے میں وقت لگتا ہے، انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے، تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے، اور لمبے عرصے کے بعد یہ تکلیف جو ہے یہ کسی طور پہ مندمل ہوتی ہے، کم ہو جائے، الیویٹ ہو جاتی ہے۔ آخر میں ہم آج کے عنوان کی سمری کریں گے۔ ہم نے آج غور کیا ہے پیرنٹنگ سٹائل کے اوپر۔ پیرنٹنگ سٹائل سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ پرورش کے وہ طریقے جو اپناتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، وہ کون کون سے ہیں۔ ہم نے 4 طریقوں کے بارے میں بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کو پروان چڑھانے میں اور کون کون سے عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنے قسم کے خاندان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ خاندان جو ہیں کس کس طرح سے اپنے بچوں کی نشو و نما اور پرورش کرتے ہیں، کون کون سی خوبیاں ہیں ان خاندانوں میں اور کون کون سی خامیاں ہیں ان خاندانوں میں، اور وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے ان خامیوں کو کم کر لیں اور خوبیوں کو بڑھا لیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ خوش خوش اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اس عنوان کے ساتھ ہم آج یہیں پر اختتام کیے دیتے ہیں۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔